السلام علیکم جی. آج ایک اہم بات ہوئی ہے اور اہم سنگ میل کہہ لیں عبور کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے خلاف جو ہوا ہے مقدمہ فائل کر رکھا ہے اکبر ایس بابر صاحب نے. اکبر ایس بابر جو ہیں کسی زمانے کے اندر عمران خان صاحب جو ہے ان کا سہارا تھے، واحد سہارا ہوتے تھے. کسی نے انٹرویو کے لیے ٹائم لینا ہے تو اکبر ایس بابر صاحب وہ ٹائم طے کرتے تھے اور پھر عمران خان کو گاڑی میں بٹھا کے ڈرائیو کرتے ہوئے متعلقہ اسٹیشن تک بھی لے کے جایا کرتے تھے. کسی نے کوئی ملاقات کرنی ہے تو وہ بھی اکبر ایس بابر سے رابطہ کرتا تھا. کسی نے اللہ آپ کا بھلا کرے عمران خان کو کہیں پہ مہمان خصوصی کے طور پہ کسی میچ کے افتتاح کے لیے بلانا ہے تو اکبر ایس بابر صاحب کو پکڑا جائے. تو اکبر ایس بابر صاحب جو تھے وہ سلوشن ہوتے تھے خاص طور پہ تمام عمران خان کے ایشوز کا اسلام آباد کے اندر. اور تو اور میرا مطلب 2008 سے 2012 تک ان کی یہ پوزیشن رہی ہے. 2012 میں انہوں نے دیکھا کہ پارٹی کی فنڈنگ کے اندر کچھ ایسی جگہوں سے بھی پیسے آ رہے ہیں کہ جو نہیں آنے چاہیے، یعنی کہ ایسے ذرائع جو ہیں وہ مشکوک ہیں یا ایسے افراد جو ہیں جن کی پاکستان سے محبت جو ہے وہ مشکوک ہو سکتی ہے، تو ایسے ذرائع سے آنا چاہیے. انہوں نے عمران خان صاحب کی توجہ دلائی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دلائی، اور جب ان کو پھر آخر میں شٹ اپ کال دی عمران خان کے قریبی ساتھیوں نے اور انہیں ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ باہر نکل آئے اور پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے. وہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے انہیں نکال دیا ہوا ہے اپنی پارٹی سے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ابھی بھی پارٹی کا حصہ ہوں. تو یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے بنیادی طور پہ. تو وہ باہر نکل آئے اور باہر نکل کے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ الیکشن کمیشن کو بتایا کہ جناب یہ فنڈنگ ایسے ذرائع سے آ رہی ہے کہ جن کا پتہ نہیں چل رہا. تو پھر جناب انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کیس چلنا شروع ہوا. چونکہ یہ وہ دن تھے جب عمران خان صاحب کو لانچ کیا جانا تھا اور اس کے اندر تو یہ فٹ نہیں بیٹھتا تھا ڈیزائن. تو پھر الیکشن کمیشن بھی اس وقت جو تھے وہ کسی اس طرح کے کنٹروورسی کے اندر ان کی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ تو عدلیہ میں سے ریٹائر ہونے کے بعد جو تھے وہ اتنے ہی گھٹیا اور اتنے ہی بددیانت تھے جتنا کہ جوید جسٹس جوید اقبال جتنے کہ گھٹیا ذلیل اور بددیانت ہیں. یہ الیکشن کمیشن کے ہاں بھی عدلیہ سے جو لوگ آئے تھے وہ اتنے ہی گھٹیا تھے، ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس میں سے اپنا مفاد ڈھونڈ لیتے تھے اور یوں کیس لٹکتا گیا 8 سال تک یہ کیس لٹکا. اور اس دوران جو بھی کچھ پی ٹی آئی نے عدالت میں اپنی صفائی میں پیش کیا وہی جو تھا وہ اکبر بابر صاحب نے اپنے حق کے اندر استعمال کر گیا. اس کے اندر جو ڈسکریپنسی تھیں وہ دکھا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کی آنکھ اور کان کھول دیے. تو پی ٹی آئی نے اس دوران بہت سارے ترلے کیے. انہوں نے جعلی ڈگری والے ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اوان کو بھی کھڑا کر دیا. وہ انہوں نے لڑائی شڑائی بھی کر لی عدالت کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ممبران کے ساتھ. کوئی 1.5 سال 2.5 سال انہوں نے اس طرح گزار لیے. پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹریننگ آرڈر لینے کی کوشش کی. کوئی 2-2.5 سال انہوں نے اس طرح گزار لیے. اور یوں کافی لے دے کرنے کے بعد جب الیکشن کمیشن کے اوپر پریشر بڑھا اور انہوں نے خاص طور پہ جب سے یہ بیوروکریٹ آئے ہیں سلطان سکندر صاحب، انہوں نے چیزوں کو میرٹ پہ نپٹانا شروع کیا، تو پھر عمران خان اور ان کی پارٹی نے الیکشن کمیشن کے خلاف بد زبانی بھی کر کے دیکھ لی، گالیاں بک کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بک کے دیکھ لیا. فائنلی جناب انہوں نے آخر کار جسٹس عطر من اللہ کا جو تھا وہ سہارا لے کے تو اس کو کافی حد تک ڈیلے کیا. سپریم کورٹ تک یہ مچھلی جو تھی وہ پتھر چاٹ کے آئی اور پھر فائنلی انہوں نے رولا کیا ڈالا کہ جی سب کے کریں، جی سب کے کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کا بھی شروع کر لیتے ہیں، آپ درخواست دے دیں. حالانکہ یہ پی ٹی آئی کے اندر کا معاملہ، وہاں سے تو کسی پی ٹی آئی نے باقی کو بھی کر دیا. اور آخر میں وہ ہائی کورٹ گئے اور یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ جناب جب تک باقی پارٹیوں کا نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارے کیس پہ فیصلہ روک دیا جائے. یہ بالکل ایسے ہے
کہ 302 کا کوئی مریض جو ہے، جو مریض کہہ رہا ہوں، مریض ہی ہوگا تو 302 والی حرکت کرے گا نا جی. 302 کا کوئی مجرم ہے، وہ جب اس کا فائنل ورڈکٹ سنانے کے اوپر عدالت آئے تو وہ کہے جی عدالت ٹھہر جائے. پہلے عدالت جو ہے نا وہ 302 کے پاکستان کے جتنے بھی اور ملزم ہیں نا ان کا فیصلہ کرے، پھر میرا فیصلہ سنائے. یہ بالکل ایسا ہی عدالت میں گئے، عدالت نے کوئی لفٹ نہیں کروائی. یار یہ کیا بات ہوئی؟ اور بہرحال عدالت نے آبزرویشن دے کے، یا پھر میری نظر کسی ایسی خبر سے پڑی ہوگی جو کسی یوتھیا رپورٹر نے فائل کی ہوگی، انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حکومت فنڈز ضبط کر سکتی ہے جو ممنوعہ فنڈنگ سے آئے. اگر سر میرا مطلب ہے کہ اگر ممنوعہ فنڈنگ والے فنڈ ضبط ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کا جو بیان حلفی ہے وہ کہاں پہ لے کے جایا جائے؟ جو بیان حلفی انہوں نے دیا کہ یہ میرے علم کے مطابق یہ جو اکاؤنٹس ہیں میری پارٹی کے یہ درست ہیں اور میں اس کو اون کرتا ہوں، اس کے اوپر تو پھر 62 63A لگتی ہے نا جی. موجودہ حکومت بھی 62 63A جو ہے 63A جو ہے اس کے اندر ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن بوجود وہ نہیں کر رہی تاکہ پہلے عمران خان کا تو اس کے تحت رگڑا نکل جائے نا، اور فیصل ووڈا کا عدالت الیکشن کمیشن جو ہے وہ رگڑا نکال چکا ہے، اور فیصل ووڈا کے کیس کے اندر اس کو سپریم کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملا. حالانکہ جتنا یہ اس ٹھگنے کا یار تھا ثاقب نثار کا، یا اس کی چاپلوسی کے اندر جو ہے وہ تمام حدود کراس کیا کرتا تھا، فیصل ووڈا اس طرح کا تو کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی میں تو اور اس لیول کا چاپلوس یا اس لیول کا جو ہے وہ ہے ہی نہیں. تو اس کو اگر ثاقب نثار کی باقیات نے ریلیف نہیں دیا تو پھر پی ٹی آئی کو کیسے ریلیف ملے گا؟ یہ سوچ کے تو ایم بندے دا ہاسا جا نکل جاتا ہے. تو اب پی ٹی آئی کے پاس آخری امید یہ ہے کہ یہاں سے اگر اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ اٹھلاتی ہوئی سپریم کورٹ چلی جائے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہاں پہ چونکہ ابھی واٹس ایپ بند نہیں ہوا، کی کہہ گیا واپس کہا ہاں جی، وہ چونکہ وہاں پہ ابھی تک وہ جاری ہیں احکامات، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو وہاں سے ریلیف دے دیا جائے. خاص طور پہ وہ خاص مقاصد کے لیے وہ جو ایک مخصوص کوٹے کے اوپر آئے ہوئے ہیں وہاں پہ، جن کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو بھی لیا گیا ہے، ہاں ان کو جناب ان جیسے کسی جج صاحب کے سامنے ایک کیس جڑ دیا جائے، اور وہ جو میرٹس کے خلاف خاتون لاہور سے ایلیویٹ ہوئی ہیں اس طرح کے حضرات اور ججز کے سامنے کیس جڑ دیا جائے، اور وہ پھر اگلے 8 سال کے لیے اس کو دفنا دیں. ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اگر ہم اس پہ توقع رکھیں کہ اگر فیصل ووڈا کو اس طرح کا اندھا دھند ریلیف نہیں ملا تو شاید آئندہ بھی نہ ملے، کسی کو ملے تو خیر یہ ایک پارٹی ہے. عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں اپنے جو ہے لوگوں کو بلا کے تو پی ٹی آئی کو نئے نام سے رجسٹر کروانے کی بات کی تھی، پاکستان تحریک انقلاب کے نام سے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی پارٹی پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے. کوئی میجر لودھی صاحب ہوتے تھے، انہوں نے رجسٹر کروائی ہوئی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے ابتدائی دنوں کے اندر رپورٹنگ کی تھی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے وہ جو گوشوارے ہوتے ہیں وہ جمع نہ کروائے ہوں، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اپنی طبعی موت مر چکی ہو، کیونکہ ان کی کوئی پریس کانفرنس بھی کئی سالوں سے ہم نے نہیں سنی، ورنہ ہر چوتھے کے دن وہ ایک پریس کانفرنس کر دیا کرتے تھے. اس نام سے ان کی پارٹی تھی. تو بہرحال وہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب کے چونکہ راز پھوڑنے والے سارے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انقلاب جو ہے اس کے نام سے ایک نئی پارٹی ہم رجسٹر کروا لیں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ انہیں اندازہ ہے کہ وہ کس طرح سٹاک نیکڈ ہے. اس دوران کیا ہوا جی؟ اس دوران یہ ہوا، یہ جو پچھلے دنوں یہ سائفر والا جو نہیں تھا پاکستان کا سفیر امریکہ کے اندر، ان کی طرف سے اس دوران میرا مطلب ہے کہ پچھلے 8 سال کے دوران امریکہ کے اندر یہ ایک کمپنی ایک تنظیم ویلفیئر کی رجسٹر کرواتے تھے، اس میں پیسے وصول کرتے تھے، پھر وہ پیسے جو تھے وہ کسی سیف ہیون میں ٹرانسفر ہوتے تھے، پاکستان نہیں آتے تھے. ویسے بائی دا وے کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یورپ میں سے جو فنڈ ریزنگ ہوئی تھی نمبل انسٹیٹیوٹ کے لیے وہ کتنے گئی؟ ٹھیک ہے، وہ جناب جو ہے وہ کیسے باجی کی سلائی مشینوں کے ذریعے جو ہے بڑی بڑی پراپرٹیوں میں لینڈ کر گئی. کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے پچھلے دنوں. لیکن
امریکہ کے اندر جو آیا، اور امریکی آج کل انٹرویوز کر رہے ہیں مختلف یوتھیوں کو بلا کے، ان کے اقدار کے نام سے کوئی این جی او ہے، رجسٹر کروائی گئی، اور پھر پتہ چلے کہ گھوڑے نے پہلے پھونک مار دیتی ہے۔ وہ اقدار جس مقامی بندے کے نام پہ رجسٹر کروائی تھی، انہوں نے کہا ہے تو لوٹے گی ہے، اس نے جناب اس میں سے جو تھا وہ عمران خان، یا میرا خیال ہے کہ ان کی کسی فیملی ممبر کی تھی اس کے اندر نا ڈائریکٹرشپ، اور اسے جب کہا گیا کہ یہ اس سال کے مقصد کے لیے جس کے لیے یہ رجسٹر کروائی گئی تھی، لہٰذا وہ مقصد پورا ہو گیا، تو اس کو لیکویڈیٹ کر کے تو کوئی نواں انسٹرومنٹ رجسٹر کروایا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو نہیں کروانا۔ وہ چونکہ سیکرٹری تھا، تو سیکرٹری جنرل جو ہوتا ہے، مطلب وہ ہر چیز کا مالک ہوتا ہے، اس ادارے کا، اس آرگنائزیشن کا، تو انہوں نے نہیں کروائی، جس پہ پاکستان کی امریکہ کے اندر سفارت خانے نے، ایمبیسی نے، جس کے کہ وہ پچھلے سائفر والے یوتھیا ججز ایمبیسڈر صاحب جو تھے وہاں پہ، وہ پی ٹی آئی کے فنڈ ریزنگ کے ڈنرز کی صدارت فرمایا کرتے تھے، ان صاحب نے پھر باقاعدہ وہاں پہ مقامی اخبار کے اندر اشتہار دیا کہ اس تنظیم سے حکومت پاکستان کا اور پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر کا، یعنی کہ عمران خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پائن کاغذات تو لکھا ہے، اتنے عمران خان نے دستخط بھی نہیں۔ تو اب وہاں کی امریکہ کے اندر سے جو فنڈنگ آ رہی ہے، اس کا موڈس اپرینڈائی بدل دیا گیا ہے۔ ظاہر فنڈنگ، امریکہ کی فنڈنگ کے تو رولے پڑے ہوئے ہیں کہ انڈیا کی فنڈنگ جو ہے وہ بھی امریکہ کے رستے آئی ہے، اور یہ پی ٹی آئی نے اپنے کاغذات جو پیش کی ہیں الیکشن کمیشن کو، اس کے اندر ڈکلیئر کیا ہوا۔ اس طرح یہ اقدار والا پھڈا بھی آنا ہے، ابھی چل رہا ہے آہستہ آہستہ۔ ان کی پولیس کا آپ کو پتہ ہے نا تحقیقات کرنے کا کیا انداز ہے، کہ انویسٹیگیشن افسر جو ہے وہ ایسا کیس بناتا ہے کہ جو وہ عدالت میں ثابت کر سکے۔ اتھے کوئی شہزاد اکبر نامی گنڈا نہیں بیٹھا ہوتا کہ چک لو مٹیار دوں، ٹھیک ہے، پائن وہ پوری اس کی نسلیں لگ جاتی ہیں اگر وہ کوئی غلط اس طرح کی بدماشی جو ہے، یہ شہزاد اکبر نما جانور فرماتا رہا ہے، اس طرح کی حرکت اگر وہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن افسر کر دے تو ساری عمر لی بنیا گیا پائن، اس کی تنخواہ جو ہے وہ اٹیچ کر دی جاتی ہے کہ اس کی تنخواہ کا 80% جو ہے نا اس کو ملے گا جس کے خلاف اس نے جھوٹا کیس فائل کیا تھا اور عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا۔ تو لہٰذا وہاں پہ انویسٹیگیشن افسر کو جب تک 200% یقین نہ ہو جائے کہ میں اس کو کنوکٹ کروا سکتا ہوں، وہ عدالت میں کیس نہیں لے کے جاتا۔ تو اس حوالے سے اقدار، اس کو پیسے دینے والے اور اس کے ارد گرد جو لوگ جمع تھے آج سے 3 سال 4 سال پہلے، بلکہ 1 سال پہلے، ان سب کو پولیس بلاتی ہے، چائے کا کپ پلاتی ہے، انٹرویو کرتی ہے اور ان کو گھر بھیج دیتی ہے، اور باہر نکل کے کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میرے تھلے آگے بھی کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو اقدار جو ہے جی وہ ایک وہ والا این جی او ہے، جس طرح عارف نقوی جو ہے وہ طوطا ہے جس میں عمران خان کی پوری جو ہے وہ منی لانڈرنگ اس کی جان ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی میں یہ سارا کچھ اپنے ذمہ لیتا ہوں کہ یہ میں نے فنڈ ریزنگ کر کے دی تھی۔ ماما ملزم جو ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے، تم مجرم ثابت ہو چکے ہو ایک عدالت سے، تمہاری حوالگی کا مسئلہ ہے اب امریکہ کو، وہاں پہ پھر تمہارے خلاف ٹرائل ہونا ہے۔ وہ ادارہ ختم کر دیا گیا جس کے ذریعے تم لوٹ مار کر کے عمران خان کے، شوکت خانم کے ذریعے بلیک منی کی لانڈرنگ کیا کرتے تھے، وہ بھجن بند کر دیا گیا۔ آپ کی گواہی کی کریڈیبلٹی کیا ہے عارف نقوی صاحب؟ آپ کی گواہی کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ خاص طور پہ جب آپ کے بچوں کے فرانس کے اندر جو ہے وہ مختلف فیشن کے، میرا مطلب ہے آؤٹ لیٹس بھی چل رہے ہوں اور مختلف جو کیا کہتے ہیں جی اس کو برانڈز بھی چل رہے ہوں، تو آپ کی گواہی کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے محترم جناب عارف نقوی صاحب؟ تو اس لیے بہرحال وہ بھی پیش ہو گئی ہوگی، میں پڑھ نہیں پایا پوری طرح خبر، وہ ہو سکتا ہے اس کی گواہی بھی انہوں نے لا کے ماری ہو، لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے کہ پی ٹی آئی نے تمام تر تاخیری حربوں کے بعد، اور جناب ماہرین ہم آپ کو لے کے آئیں گے مالیات کے جو آپ کو سمجھائیں گے، اور وہ مالیات کے ماہر جو تھے وہ الٹا اعتراف کر گئے کہ ہاں جی اس پیسے کا تو نہیں پتہ چل، ٹھیک ہے۔ تو یو اے ای پہ سے بہت سارے جو پیسے ہیں وہ پراپرلی نہیں آئے۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک کلپ ملا
اس کے اندر یو اے ای کے اندر باقاعدہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پیسے دیں ورنہ پارٹی کیسے چلے گی، یہ ہے. یعنی ان کے ہاں کسی بھی ڈنر کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا، اور وہ مقصد ہوتا تھا کہ پیسے اکٹھے کرنا. پی ٹی آئی کے ہاں کسی جگہ کے اوپر بھی دیو، مطلب کسی زمانے میں جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تھی 90s کے اندر، تو اس وقت پی ٹی وی کے اندر یہ دستور چل گیا تھا کہ 14 اگست ہے نچو، ٹھیک ہے، اپنا 12 ربیع الاول ہے نچو، ٹھیک ہو گیا، عید دا اعلان ہو گیا نچو، رمضان آ گیا نچو، ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے ہر کام دے اتنے نچنا شروع کر دیتا، ٹھیک ہے. وہ کیے اتنے سلیٹی رنگ مائیا، لٹھے دی چادر اتنے سلیٹی رنگ مائیا، ہر موقع تے لگا ہوا ہے، اور جناب نچو، ٹھیک ہے. سرکاری فنکشن ہے نچو، غیر سرکاری فنکشن ہے نچو. تو اسی طرح نا یہ عمران خان صاحب نے 2010 کے بعد، بلکہ 2005 کے بعد، کسی کی شادی ہے مانگو، کسی کا ولیمہ ہے مانگو، کسی کی فوتگی ہو گئی 40واں ہے مانگو، ٹھیک ہے. انہوں نے ہر ایونٹ کے اوپر مانگنا شروع کر دیا تھا، اور یہ ان کا مانگنا اقتدار میں آنے تک تھا، کووڈ-19 تک جاری تھا. اس کے بعد پھر یہ خود کفیل ہو گئے، پھر انہوں نے مانگو کی جگہ لٹو کا نام لگا لیا کہ جناب 12 ربیع الاول ہے لٹو، فلانا ہے لٹو، فلانا ہے لٹو تے پھٹو. بہرحال اب دیکھتے ہیں، اگر جو ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے اس کی حد تک، تو یہ میں نے ماہرین سے بات کی ہے، سعید چودھری صاحب سے بھی بات کی ہے کہ اگر تو ممنوعہ فنڈنگ کا ہے تو الیکشن کمیشن زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ سارے فنڈ جو ہے وہ بھگ کے سرکار ضبط کر لیے جائے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 70 کروڑ کے قریب ہے، 70 کروڑ پاکستانی ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 3 ارب روپے سے زائد کی رقم ہے، ٹھیک ہے، جس کو سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دے پا رہی نا پی ٹی آئی. تو لیکن اس فنڈنگ کی حفاظت کے لیے یا اس فنڈنگ کی گواہی کے لیے جناب عمران خان صاحب نے جو بھائی جان مطلب کہ گواہی دی ہے، تو 63A 62 تلے جائیں گے، اور فیصل واؤڈا تلا جا چکا ہے. ٹھیک، چلیے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس سے بچنے کے لیے اگلا اقدام سوچ رکھے. عمران خان بڑے شروڑ آدمی ہیں، اور جو یار ساری عمر جس نے ایک آنے کا مطلب کہ گیندیں پھینکی ہوں کو 1000 2000 چلیں لاکھ پھینک لی ہوں گی، اس کے علاوہ دنیا میں اس نے کوئی کام نہ کیا ہو، اور اب بھی شہزادوں کی زندگی گزار رہا ہو، اس کی جائیداد ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، لاہور سے لے کے میاں والی تک، ٹھیک ہے، اور کے پی کے سے لے کے اور لندن تک، اور برٹش ورجن آئی لینڈ سے لے کے اور امریکہ کے ٹرمپ ٹاور تک، یار اس کی پراپرٹی ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، اور وہ شہزادوں کی اور شاہانہ زندگی گزار رہا ہو، وہ کتنا معصوم ہو سکتا ہے. ٹھیک، چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.